مظلوم کی آواز پی ایم نیوز، صرف اور صرف عاشق سہو کے ساتھ پی ایم نیوز۔ السلام علیکم، بیک سٹوری کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے عاشق حسین سو۔ ناظرین، آج کی جو بیک سٹوری ہے وہ جموں کشمیر سوسائٹی کی جو حالیہ اے جی ایم ہوئی ہے اس کے حوالے سے ہے، جس میں جو ممبران ہیں جموں کشمیر سوسائٹی انہوں نے ہلڑ بازی کی۔ تو آج جو پی ایم نیوز کی ٹیم ہے وہ جموں کشمیر سوسائٹی میں ریاض بھٹو صاحب کے آفس پہنچی ہے۔ تو جو پی ایم نیوز کی ٹیم ہے وہ ریاض بھٹو صاحب سے پوچھے گی کہ وہ وہاں موقع پہ موجود تھے تو کیا ہوا ہے۔ تو السلام علیکم ریاض بھٹو صاحب۔ کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے بھٹو صاحب، آپ جموں کشمیر سوسائٹی کے جو 11 مارچ کو اے جی ایم ہوئی ہے اس میں موجود تھے۔ بھٹو صاحب کیا ایشو بنا ہے کہ جو لوگ ہیں انہوں نے ہلڑ بازی بھی کی ہے اور جو سیکٹری ہے چنا میں اس پہ بھی حملہ کیا گیا ہے؟ بالکل 11 مارچ کو ہماری اینول جنرل میٹنگ تھی جموں کشمیر کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کی، جو کہ اپروکسیمیٹلی تقریباً کچھ 6-8 سال کے عرصے کے بعد سردار سبیل ممتاز صاحب اور ان کی جو مینجمنٹ کمیٹی ہے اور ضیاء اللہ شاہ صاحب کی سربراہی میں انہوں نے بڑی کاوشوں اور کوششوں کے بعد اس میٹنگ کا ارینجمنٹ کیا تھا۔ اس میں یہ ہوا کہ جب کمیٹی میں جو ممبران جب ہم موجود تھے، اس میں جب کمیٹی نے اناؤنسمنٹ شروع کی، ان بجٹ اناؤنس کیا کہ ہم یہ کام کریں گے، یہ ترقیاتی کام کریں گے، تو ان سے میرے خیال یہ بات ان کو گوارا نہ گزری۔ تو اس میں کچھ عناصر ایسے تھے جو کہ اس سوسائٹی کی ترقی کو نہیں دیکھنا چاہتے، کیونکہ ان لوگوں نے سوسائٹی کے ساتھ بہت بڑا ظلم پاسٹ میں کیا ہوا ہے۔ تو ان سے یہ چیز ہضم نہیں ہوئی کہ ایک سردار سبیل ممتاز صاحب 2.5 سال کے عرصے میں سوسائٹی کے اتنے معاملات کو کور اپ کرنے کے بعد، جس میں ڈاکومنٹیشن شامل تھی، ہماری سوسائٹی کی ری الاٹڈ پلاٹس کا ایشو تھا، کافی سارے قبضہ مافیا تھی، اس کے علاوہ لینڈ ایگریمنٹس میں جو ایشوز تھے، جو بھی فردر ان کو حل کرنے کے بعد سوسائٹی کا کام، سوسائٹی کی ڈاکومنٹیشن میں 1 ونڈو آپریشن بلڈنگ میں بنانے کے بعد، ہر چیز کو نارملائز کرنے کے بعد، اب جو سردار سبیل صاحب چاہ رہے تھے اس میں ڈیولپمنٹ کا کام تھا، جو کہ ہاؤسنگ فاؤنڈیشن سے پیمنٹ ریلیز ہوئی ہے، کچھ قسط ریلیز ہوئی ہے اور کچھ ہونی ہے۔ ان کی کوشش یہ تھی کہ وہ میکسیمم پیسہ جو ہے F16 جو ہمارا سیکٹر ہے اس کی ڈیولپمنٹ میں لگایا جائے اور کشمیر ماڈل ٹاؤن کی ڈیولپمنٹ میں لگایا جائے۔ تو میرا نہیں خیال کہ وہ جو عناصر تھے جنہوں نے سردار سبیل صاحب کے ساتھ بدتمیزی کی اور پروگرام کو بھی سبتاز کیا، جو سیکرٹری رجسٹرار کا نمائندہ تھا ان سے بھی بدتمیزی کی، تو کافی ہلڑ بازی کی کہ ان سے یہ ہضم نہیں ہوا کہ یہ ترقیاتی کام اس سوسائٹی میں کیوں ہو رہے ہیں۔ تو مجھے جو لگتا ہے ان کی اپنی ایک جیسے ذاتی رنجش ہے، ٹھیک ہے نا، جس کو نکالنے کے لیے انہوں نے یہ کام کیا ہے، اور بس کیا کہہ سکتے ہیں، اللہ حافظ ایسے لوگوں کا۔ بھٹو صاحب، آپ کے سمجھتے ان لوگوں کو کوئی ذاتی مقاصد ہیں یا ان کو کوئی مفادات ہیں جس وجہ سے انہوں نے یہ ہلڑ بازی بھی کی؟ اور جو سردار سبیل ممتاز خان ترقیاتی کاموں کے حوالے سے ایک بہت بڑا پیکیج بھی ہمیں پتہ چلا کہ اس کا بھی اعلان کرنے والے تھے، تو اس میں اصل جو معاملات ہیں کیا؟ آپ تو جو جموں کشمیر سوسائٹی کے انتظامیہ ان کے قریبی دوستوں میں شمار ہوتے ہیں، اندر کے حالات کا تو آپ کو پتہ ہوگا، یہ لوگ ہیں کون اور چاہتے کیا ہیں؟ سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ جو مسئلہ ہے وہ مسئلہ یہ ہے کہ مینجمنٹ کمیٹی اور سردار سبیل صاحب کا جو پریویس ریکارڈ ہے G16 میں جب وہ رہے ہیں، انہوں نے کافی G16 میں کام کروایا ہے، اور وہ جس دن سے آئے تھے انہوں نے اناؤنس کیا تھا کہ میں F16 میں کام ضرور کروں گا۔ اب ان کی پلاننگ جو تھی وہ F16 میں کام کرنے کی ابھی بھی موجود ہے، ابھی بھی وہ ذہن رکھتے ہیں کہ اس کا کام ہم کریں گے، اور انشاءاللہ جو میرے ذرائع کہتے ہیں عید کے بعد انشاءاللہ F16 میں مشینری گھس جائے گی اور انشاءاللہ کام سٹارٹ ہو جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو عناصر ہیں وہ یہ قتل نہیں چاہتے، کیونکہ پریویس 6 سالوں میں جو اس مینجمنٹ کمیٹی جو اس سوسائٹی کے ساتھ ہوا ہے وہ ہم اور آپ سارے ہی جانتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ 1 روپے کا کام نہیں ہوا، ٹھیک ہے نا، 1 روپے کا کوئی کاروبار کسی نے نہیں کیا، نہ ہی کوئی ترقیاتی کام کیا ہے، نہ ہی کوئی G15 میں ترقیاتی کام ہوا ہے، نہ F15 میں ترقیاتی کام ہوا ہے، نہ زون 5 میں ترقیاتی کام ہوا ہے، نہ F16 میں، نہ KMT میں۔ اب جو سردار سبیل ممتاز صاحب ہیں اور ضیاء اللہ شاہ صاحب ہیں وہ یہ چاہ رہے تھے کہ کام ہو جائے سٹارٹ، کیونکہ انہوں نے 2.5-2 سال کے عرصے میں وہ بہت کرپشن کے کیسز پکڑے ہیں، جو کہ بہت ایک بگ اچیومنٹ تھی،
ٹھیک ہے نا. ابھی وہ چیزوں سے وہ اپنا مقصد پورا کرنے کے بعد وہ ایک سوسائٹی کی ڈیولپمنٹ کی طرف ان کا رجحان ہے. اسی حوالے سے اے جی ایم بلائی گئی تھی ممبران کو اعتماد میں لینے کے لیے، پلس ان کو بجٹ بتانے کے لیے، پلس ان کا جو کام کس طرح کیا جائے گا، کیسے کیا جائے گا، کہاں سے پیسہ آئے گا، یہ سارا کچھ بتانے کے لیے کہا گیا تھا. تو ایک نئے دور کا آغاز ہونا تھا جو کہ انشاءاللہ 30-31 کو میرے نالج کے مطابق دوبارہ سے 1 اپریل کو، ہاں 1 اپریل کو دوبارہ سے اے جی ایم ہے. انشاءاللہ دوبارہ اے جی ایم ہوگی اور یہ ترقیاتی کاموں کا آغاز بھی ہوگا. تو یہی مقصد تھا اور اللہ کرے گا کہ یہ مقصد پورا ہو کے رہے گا اور اللہ تعالیٰ ان کا بیڑا غرق کرے جن کی نیت میں یہ ہے کہ اس سوسائٹی میں کام نہ ہو. بھٹو صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو سردار سبیل ممتاز صاحب ایک بہت بڑا پیکج کا بھی اناؤنسمنٹ کرنے جا رہے تھے، تو جو انہوں نے اچیومنٹ کی اس کے بعد کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جموں کشمیر سوسائٹی کے جو باقی ماندہ سیکٹر جیسے کشمیر ماڈل ٹاؤن چکری ہے، زون 4 ہے، زون 5 ہے، F15 ہے، تو آج میں کسی دوست نے انفارم کیا کہ آج بھی کسی جو F15 میں کوئی قبضہ بھی لیا ہے سردار سبیل ممتاز نے اور وہاں بھی وہ ڈیولپمنٹ کرنے جا رہے ہیں. اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ سر ان شارٹ بات یہ ہے کہ سردار سبیل صاحب اس سوسائٹی کو کچھ نہ کچھ کر کے جائیں گے، بنا کے جائیں گے. وہ F15 میں بھی کام کریں گے، وہ F16 میں بھی کام کریں گے اور 3 سے 5 سال کا آپ کا کاروبار زون 5 میں بھی ہے. ٹھیک ہے نا. اس معاملے میں میں بڑا کلیئر ہوں، ان کی نیت پہ نہ کوئی شک ہے اور جو ان کے پریویس ریکارڈ جہاں تک ان کی ذات کو میں جانتا ہوں وہ ضرور کام کریں گے اور اس سوسائٹی میں کام بھی ہوگا اور کاروبار بھی ہوگا اور ممبران کا تحفظ بھی ہوگا. اور اس ترقی کے سفر میں ہم کسی کو رکاوٹ نہیں بننے دیں گے. علی راز بھٹو صاحب یہ جن لوگوں نے ہلڑ بازی کی ہے، وہاں ڈرامہ کیا ہے، تو ان کے خلاف جو کمیٹی ہے وہ کوئی ایکشن بھی کمیٹی نے لیا ہے یا فردر ان کے خلاف کوئی کارروائی بھی ہوگی تاکہ وہ دوبارہ جو 38,000 ممبران ہیں یا 40,000 ممبران ہیں ان کے وہ حقوق کے اوپر جو ڈاکہ ڈالنا چاہ رہے تھے، کیا آپ کی جو کمیٹی ہے یا سوسائٹی کی جو مینجمنٹ ہے کوئی کارروائی کرنے جا رہی ہے؟ سر میں وہاں پر موجود تھا جب یہ انہوں نے مسائل کھڑے کیے. اسی وقت سردار سبیل صاحب نے ضرورت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اناؤنس کیا کہ میں ان کی ممبرشپ بھی کینسل کروں گا جو عناصر ہیں، پلس ان کے خلاف قانونی کارروائی بھی ہوگی. ڈی سی اسلام آباد کی طرف سے بھی اناؤنسمنٹ ہے. ٹھیک ہے نا. اور سوسائٹی اپنی طرف سے بھی جو ممبرشپ کینسلیشن کا معاملہ ہے وہ ضرور کر کے رہیں گے، ان کے خلاف سخت کارروائی ہوگی. علی راز بھٹو صاحب ابھی دوبارہ جو اے جی ایم ہے 1 اپریل کو ہونے جا رہی ہے، تو اس حوالے سے جو جموں کشمیر سوسائٹی کے ممبران ہیں، آپ ہمارے جو چینل ہے پی ایم نیوز کے ذریعے کوئی اگر پیغام دینا چاہتے ہیں جو جموں کشمیر سوسائٹی کے ممبران ہیں کہ یہ جو انتشار پسند لوگ ہیں ان کی باتوں میں نہ، اس حوالے سے اگر کوئی آپ پیغام دینا چاہتے ہیں؟ سر بس یہی ہے کہ جو ہوا سو ہوا اور اس چیز کو بھولیں اور آگے بڑھیں. دوسری چیز یہ ہے کہ میں آپ کے چینل کے توسط سے، پی ایم نیوز کے توسط سے یہ کہنا چاہوں گا کہ جموں کشمیر سوسائٹی نے بہت برا دور دیکھا ہے، اب اچھا دور آ گیا ہے اور آپ اپنی انویسٹمنٹس اپنے گھر بنانے کے لیے پلاٹس یا کسی بھی مقصد کے لیے آپ پلاٹ لینا چاہتے ہیں تو آپ F16 کے MT میں پلاٹ لیں، اس میں کام ہوگا اور انشاءاللہ سردار سبیل صاحب کی قیادت میں بہت زیادہ کاروبار بھی ہوگا اور کام بھی ہوگا. تو لہذا اے جی ایم بھی کامیاب ہوگی اور دوبارہ ایسا ہم ہونے نہیں دیں گے جیسا کہ پہلا پریویس اے جی ایم میں ہوا ہے. ناظرین آپ نے علی ریاض بھٹو صاحب کی باتیں سنی. علی ریاض بھٹو کا جو شمار ہے جموں کشمیر سوسائٹی کی جو پراپرٹی کی دنیا سے وابستہ افراد ہیں ان میں ان کا بہت شمار ہوتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے بہت بڑا ان کا ایک سسٹم ہے، نیٹ ورک ہے اور وہ یہاں بیٹھ کے جو سرمایہ کار ان کی سرمایہ کاری بھی کروا رہے ہیں. تو علی ریاض بھٹو نے بھی یہی پیغام دیا ہے کہ جو ممبران ہیں وہ انتشار پسند یا سر پسند جو عناصر ہیں ان کی باتوں میں نہ ہیں، بلکہ جو 1 اپریل کو اے جی ایم ہو رہی ہے جموں کشمیر سوسائٹی کی اس میں بھرپور شرکت کریں اور سردار سبیل ممتاز کا ساتھ دیں. سردار سبیل ممتاز کے حوالے سے علی ریاض بھٹو صاحب نے ہمیں بتایا ہمارے چینل کو کہ وہ اچھے انسان ہیں اور ان کا جو پریویس ریکارڈ ہے وہ بھی بہت زبردست ہے اور جو سردار سبیل ممتاز ہے وہ جموں کشمیر سوسائٹی کے جو ممبران ہیں ان کی تقدیر بدلنے جا رہے ہیں. تو بیک سٹوری کے ساتھ اپنے میزبان عاشق حسین صاحب کو اجازت دیں. اللہ کے بان.